میرے نبی کی تعریف ہے، کسی کے دکھ میں کام آنا، کسی کی تکلیف میں کام آنا، کسی مسکین کا سہارا بننا، کسی غریب کا سہارا بننا، یہ دین اسلام کے بنیادی درسوں میں سے ایک درس ہے۔ مفتی مبین صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی مبین ترک لال پوری کو سبسکرائب ضرور کریں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالى في القرآن العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے مصیبتیں اور رحمتیں دونوں ہی اپنے قبضہ قدرت میں رکھی ہیں۔ نہ تو مصیبت کا آنا کسی کے قبضے میں ہے اور نہ مصیبت کا ٹالنا کسی بندے کے قبضے میں ہے۔ ایسے ہی رحمت کو بلانا نہ بندے کے قبضے میں ہے اور رحمت سے محروم کرنا یہ بھی بندے کے قبضے میں نہیں ہے۔ پچھلے سے پچھلے ہفتے میں نے زلزلے کے متعلق کوئی باتیں عرض کی تھیں، اور درمیان ہفتے میں جمعیت علماء ہند کے کچھ کارکنان الحمدللہ ہماری مسجد میں آئے تھے، اور جو ٹرکی اور سیریا میں خاص طور پر جو ترکی کے اندر متاثرین ہیں ان لوگوں تک مدد پہنچانے کا ایجنڈا جمعیت علماء ہند نے اپنے سپرد لیا تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہاں 2-4 روپے کا تو کام ہے نہیں، 1 کروڑ 2 کروڑ سے بھی کوئی کام نہیں بنتا ہے۔ جو وہاں نقصان ہوا، جو متاثرین وہاں اللہ کی اس ابتلا سے، یا یوں کہہ لیجئے کہ اللہ کے برپا کیے ہوئے حادثات سے جو متاثر ہوئے ہیں جو لوگ، ان کا نقصان تو اربوں میں ہے، بلکہ میں یہ کہوں کہ وہ نقصان کچھ ایسا اٹھائے ہوئے ہیں جس کی بھرپائی پیسے سے نہیں ہو سکتی ہے۔
مجھے یہ اطلاع ملی کہ ہمارے یہاں سے جو مسجد میں چندہ ہوا وہ 7,000 روپے کا چندہ ہوا۔ بہرحال قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جن کا روپیہ اللہ کے راستے میں نکل گیا اور متاثرین تک وہ یا تو پہنچ چکا ہے یا پہنچنے والا ہے۔ لیکن ایک درجے افسوس بھی ہوا، یا تو غفلت کی وجہ سے کہہ لیجئے، ہم نے مسئلے کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اور یا پھر یوں کہہ لیجئے کہ ہمیں دنیا سے کچھ زیادہ ہی محبت ہو گئی۔ 7,000 روپے کی رقم اتنے بڑے محلے سے، دو میں سے ایک بات ہے، یا تو ہمارے یہ محلے کے لوگ خرچ کرنا نہیں چاہتے، اور یا پھر جو سورس ہم تک پہنچا ہے جمعیت علماء ہند اس پر ہمیں اعتماد نہیں، اور دونوں ہی چیزوں میں ہم غلط ہیں۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو دنیا سے زیادہ ہی محبت ہو گئی ہے اور پیسے خرچ کرنے کی آپ کی عادت نہیں ہے تو آپ اپنے آپ کو نیک کہنا ختم کر دیجئے۔ آپ اس بنیاد پر اپنے آپ کو نیک کہہ رہے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ظہر پڑھتے ہیں، عصر پڑھتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں، ہم تو نیک ہیں، لیکن اللہ آپ کو نیک نہیں مانتا۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ مشرق کی طرف رخ کرنے سے اور مغرب کی طرف رخ کرنے پر جو عبادت ہم کر رہے ہیں وہ نیکی ہے، پوری امت کو، بلکہ دنیا میں جتنی بھی اقوام بستی ہیں، جتنے بھی لوگ اس دنیا میں اس پلانٹ پر موجود ہیں، ان سب سے اللہ کا خطاب ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ کچھ لوگ سورج کو پوجا کرتے ہیں، کچھ لوگ مشرق کی طرف منہ کر کے پوجا کرتے ہیں، کچھ لوگ مغرب کی طرف رخ کر کے اپنی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ کا سب کو کھلا ہوا چیلنج ہے، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم نیک ہو گئے صرف کسی ایک سمت میں کھڑے ہو کر جھکنے، سجدہ کرنے اور رکوع کرنے پر، تو تم نیک نہیں ہو۔ نیکی کی تفصیل تو کچھ اور ہی ہے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ نیکی تو اس بات کا نام ہے کہ بندہ ادھر ادھر نہ جھکے، کسی دیوار کو معبود نہ مانے، کسی اسٹیچو کو معبود نہ مانے، بلکہ ایک اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اور اللہ کے فرشتوں پر ایمان رکھتا ہو اور اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھتا ہو، والنبیین، اور اللہ کے بھیجے ہوئے آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان سب کو اپنے دور میں سچا اور برحق مانتا ہو، وہ شخص ایمان والا ہے۔ لیکن آگے کچھ نیکی کی الگ تفصیل بیان فرمائی۔ ایک جز یہ ہے ایمان کا، دوسرا جز آگے بیان فرمایا، وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اور وہ شخص جو مال کی محبت کے باوجود مسکینا و یتیما، جو اپنا مال مسکین کو دیتا ہو، یتیم کو دیتا ہو، ذوی القربى والیتامی والمساکین وابن السبیل، جو قرابت داروں کو دیتا ہو، جو مسکینوں کو دیتا ہو، جو اللہ کے راستے میں دیتا ہو، اپنے مال کو وہ چن چن کر کے اپنی بینکوں میں نہیں رکھتا ہے، بلکہ وہ دیکھتا ہے ذوی القربیٰ کون ہیں، یتیم کون ہیں، مسکین کون ہیں۔ ان تمام کیٹیگریوں کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں بیان فرمایا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، والسائلین وفی الرقاب، جو لوگ مانگنے والے ہیں، اپنی ضرورت کو بالکل حقیقی طور پر لے کر کے آئے ہیں، انہیں دینے کی عادت ہو، وفی الرقاب،
اور جو لوگ جیلوں کے اندر سڑ رہے ہیں، بے گناہ تپ رہے ہیں، بے گناہ ڈنڈے کھا رہے ہیں، تھانوں اور کچہریوں میں ان کے چکر لگ رہے ہیں، ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو جاؤ اپنے مال کے ساتھ، اپنی قوت کے ساتھ، تب تم کہلاؤ گے کہ تم نیک ہو۔ صرف نماز پڑھ لینے سے آپ اللہ کے یہاں نیک نہیں بن سکتے جب تک کہ نماز کے ساتھ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں قربان نہ کرنے والے بن جاؤ۔ اور اللہ نے حکم دیا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ، کہ پتہ ہے کہ مال کی محبت ہے، عَلَىٰ حُبِّهِ ہی ضمیر جو ہے وہ محبت کی بنیاد پر جو بندہ کمانے والا ہے اس کی طرف راجع ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ اس مال کو آپ نے بڑی محنت سے کمایا، اللہ کہہ رہا ہے ہمیں پتہ ہے کہ آپ نے بڑی مشقت کے ساتھ کمایا ہے، آپ نے بڑی دوڑ دھوپ کی ہے، آپ نے اپنا امپائر کھڑا کرنے میں بڑی جد و جہد کی ہے، بڑے پسینے بہائے ہیں، بڑی قربانیاں دی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو مال آپ کے پاس محنت کے بعد آئے گا اس سے محبت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یقیناً محبت ہوگی، لیکن اس محبت کو مغلوب کرنا ہے اور اللہ کی محبت کو غالب کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھلے انداز میں یہ فرمایا کہ آپ کا مال ان لوگوں کے لیے خرچ ہونا چاہیے، اور پھر آخر میں فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، کہ اس کے بعد نماز قائم کرو، اس کے بعد فرض زکوٰۃ دو۔ آت المالا سے سمجھ میں آتا ہے یہاں زکوٰۃ مراد نہیں تھی، زکوٰۃ مراد نہیں تھی، بلکہ وہ مال مراد تھا جو آپ کا اپنا تھا، جو بالکل پیور تھا، وہ مال پہلے خرچ کرنا ہے، زکوٰۃ بعد میں ادا کرنی ہے، کرنے دونوں کام ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ دے کر ہم بری ہو گئے، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ کے علاوہ جو مال ہے وہ بھی آپ کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھلا ہوا قانون مجھے اور آپ کو عطا فرمایا ہے، اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو صبر کرتے ہیں کس میں؟ تکلیفوں میں، سختیوں میں، ان لوگوں کا معاملہ اللہ سے بہت قریبی ہو جاتا ہے۔ فی البأساء والضراء وحین البأس، سختیوں میں، تکلیفوں میں اللہ کو وہ اللہ کے تمام آئے ہوئے حادثات کا وہ ویلکم کرتے ہیں اور ان پر اللہ سے کچھ ناراض نہیں ہوتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو صادق ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہ لوگ تقوی والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اور کچھ لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، يَسْأَلُونَكَ مَاذَا تُنْفِقُونَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، کہ وہ پوچھتے ہیں کہ وہ کون سی چیزیں خرچ کریں اللہ کے راستے میں۔ اللہ نے فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ، جو کچھ بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو اخلاص اور للہیت کے ساتھ، غریبوں میں تقسیم کرتے ہو، مسکینوں میں تقسیم کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ساری چیزوں کو جانتا ہے۔ جو کچھ بھی خرچ کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ایک روپے کا علم ہے۔ اب ہم تو یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم نے تو نماز پڑھ لی، اب اس سے زیادہ ہم کیا کریں گے؟ ہم نے تو اشراق بھی پڑھ لی، چاشت بھی پڑھ لی، ہم نے 2 رکعت نفل، اور ابھی انشاءاللہ یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، ابھی 15 شعبان کو ابھی ہم 4-5 مسجدوں میں 4-4 رکعت اور پڑھیں گے، اب اس سے بھی زیادہ کیا نیکی کرواؤ گے بھائی؟ کوئی شعب الاق پر جائے گا، کوئی حافظ صاحب میں جائے گا، اور اس نے پورے سال کی نمازوں کا کفارہ ادا کر دینا ہے۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، جب تک تمہارے سینے میں دل ہے تب تک آپ کا اعتبار ہے، اور جب دل کی جگہ پتھر آ جائے گا تو اللہ کی رحمتوں کو آپ کے اوپر کوئی اعتبار نہیں رہے گا۔ وَيَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، ایک جگہ اللہ فرماتا ہے تم سے اچھے تو پتھر ہیں، کم سے کم ان کے درمیان سے پانی نکل کر کے جھرنا تو بہ جاتا ہے،
تمہارے دل تو اتنے سخت ہو گئے ہیں، تم مردہ ہو چکے ہو کہ تمہارے سینوں میں جو دل ہے وہ دل نہیں ہے، وہ پتھر ہے، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اور جو پتھر ہیں، ہمالیہ پر پہاڑ پر پتھر بہت ہیں، پتھروں کی ضرورت نہیں ہے، ان سینوں کے اندر اللہ کو دل کی ضرورت ہے جو غریبوں کے لیے تڑپتا ہو، مسکینوں کے لیے تڑپتا ہو۔ تڑپ ختم ہو گئی، آپ اپنے آپ کو مسلمان ہی گردان رہے۔ اللہ کے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہلی وحی آئی، پہلی وحی، آپ کو معلوم ہے کہ میرے آقا تڑپتے ہوئے آئے، لگ رہا تھا بخار ہے، بہت زیادہ پریشان تھے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور فرمایا کہ زملونی، مجھے کچھ نہ کچھ اڑا دو، آج ایسا لگ رہا ہے آخری وقت آ چکا ہے۔ حضرت خدیجہ نے جن الفاظ سے میرے نبی کی تعریف کی، تاریخ نے اس کو نوٹ کر لیا۔ حضرت خدیجہ فرماتی ہیں کہ آپ ضائع نہیں ہو سکتے، انک لتصل الرحم وتحمل الکل، کہ آپ تو رشتہ داریوں کو جوڑنے والے ہیں، اور جو لوگ کمزور ہیں، جو کما نہیں سکتے ہیں، آپ ان لوگوں کا بوجھ اپنے کاندھوں پر اٹھاتے ہیں۔ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، اور جو بالکل چھوٹے نادار بچے ہیں، جو جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ دنیا میں ان کا وجود تو ہے لیکن ہوتے ہوئے بھی وہ کل معدوم ہیں، آپ تو ان لوگوں کو بھی کما کما کر کے کھلاتے ہیں، آپ کیسے ضائع ہو سکتے ہیں؟ وَتَقْرِي الضَّيْفَ، اور آپ تو مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والے ہیں، اللہ آپ کو کیسے ضائع کر دے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعریف کی جا رہی ہے، اور آخری الفاظ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، آپ تو سچے راستے میں تکلیف آنے والی جو ہوتی ہیں اور جو اس سے متاثرین ہیں، ان تمام لوگوں کی آپ مدد کرنے والے ہیں، اللہ آپ کو کیسے ضائع کر دے گا؟ میرے نبی کی تعریف ہے، کسی کے دکھ میں کام آنا، کسی کی تکلیف میں کام آنا، کسی مسکین کا سہارا بننا، کسی غریب کا سہارا بننا، یہ دین اسلام کے بنیادی درسوں میں سے ایک درس ہے۔ ہم بالکل بھول گئے اس کو، ہمیں یاد نہیں رہا کہ ہم کسی متاثر کے کام آ سکے۔ ہم نے جو کمایا وہ اپنے پاس رکھ لیا۔ بھئی ترکی میں آیا ہے زلزلہ، ہمارے گھر تھوڑی نہ آیا ہے، نعوذ باللہ، ہمارے گھر تھوڑی نہ آیا ہے، لہٰذا ہمیں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن بھائیو، یہ عادت غلط ہے، یہ رویہ غلط ہے۔ جو اللہ ترکی میں زلزلے بھیج سکتا ہے وہ ہر جگہ زلزلے بھیج سکتا ہے، اور وہ اللہ جو برکتیں مکہ میں نازل کر سکتا ہے، وہ اللہ ہر جگہ ہر بندے کو رحمتوں سے بالکل محظوظ فرما سکتا ہے۔ میرا اللہ قادر مطلق ہے، اسے کسی جگہ کی کوئی پابندی نہیں ہے، وہ جہاں پر چاہے کسی کو حالات سے متاثر کر دے، اور جہاں چاہے وہ لوگوں کو عافیت اور رحمتوں سے مالا مال کر دے، وہ بے نیاز ہے۔ آپ نے یہ سوچ رکھا ہے کہ ترکی میں متاثر ہوئے ہیں لوگ، ہم تو کچھ نہیں ہوئے، ہمارا تو کچھ نہیں بگڑا ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح۔ میرے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ بیان فرماتے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، ایک شخص وہ ہے جو مسکینوں اور بیواؤں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے۔ ثواب جانتے ہو آپ اس کا؟ میرے حبیب فرماتے ہیں کہ بیوہ اور مسکین اور محتاج کی ضرورت میں جو شخص کام آتا ہے، اس کی مثال میرے نبی نے فرمائی کہ وہ شخص جو جہاد میں جان کو اور مال کو لے کر کے گیا ہے اور جان جا سکتی ہے اس کی، اس آدمی کا ثواب جو محتاج کی محتاجگی میں کام آ رہا ہے، اس مجاہد فی سبیل اللہ کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ کسی محتاج کی محتاجی میں کام آنا، ضرورت میں کام آنا، اس کا ثواب اس شخص کی طرح بھی ہے کہ جو رات کو اللہ سے باتیں کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے پوری رات، اور پھر دن میں جا کر کے روزہ رکھتا ہے۔ فرمایا دونوں ثواب میں برابر ہیں۔ ایک بیوہ کے ساتھ معاملہ اچھا کرنا، ایک یتیم کے ساتھ معاملہ اچھا کرنا، اور ایک جگہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان
किसी दूसरे मुसलमान की तकलीफ में और ज़रूरत को पूरा करने के लिए बाहर निकलता है, और जब वो निकलने के बाद वो मेहनतें करता है, काविशें करता है, कोर्ट कचहरी का मामला है तो उसमें साथ दे रहा है, फैक्ट्री का मामला है उसमें साथ दे रहा है, फरमाता है उस ज़रूरतमंद की ज़रूरत जब पूरी हो जाती है तो अल्लाह तबारक व तआला 5000 फरिश्ते उसके साथ रहमत की दुआ करने के लिए लगा देता है। 5000 फरिश्ते। दिन में अगर उसने काम पूरा किया है, पूरा दिन वो दुआ करेंगे, रात में जरूरत पूरी की है तो पूरी रात उसके लिए रहमत की दुआएं करेंगे। और आगे मेरे नबी ने फरमाया कि अगर काम नहीं भी हुआ, एक चांस आप ले लीजिए, काम नहीं भी हुआ तो अल्लाह हर कदम के बदले एक नेकी और एक गुनाह को माफ फरमा देगा, एक नेकी और एक गुनाह को माफ फरमा देगा। ये देखिए आप, अल्लाह का निजाम कितना प्यारा है। मेरे हबीब ने तो अपना तारुफ लोगों की मददगार के तौर पर कराया था, हम कैसे खुद गर्ज बने बैठे हैं कि हमें किसी की कोई परवाह ही नहीं। अल्लाह के हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह बयान फरमाया कि देखो, मैं और यतीम की परवरिश करने वाला क़यामत में ऐसे होंगे। उंगलियों का इशारा फरमाया, कुर्बान जाइए उस नबी पर, किसी बेसहारा को मेरे नबी ने बेसहारा नहीं छोड़ा, किसी यतीम को यतीम नहीं छोड़ा। मेरे आका ने फरमाया, मैं और यतीम की परवरिश करने वाला जन्नत में दोनों के मकान ऐसे होंगे, या तो यूं मान लीजिए कि इसमें फासला कितना है, बस इतने फासले पर मेरे नबी का पड़ोस नसीब होगा। बताओ कौन सा ऐसा मोमिन है जो अपने नबी का साथ ना चाहता हो। हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, हर मुसलमान चाहता है। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी से अगर मोहब्बत है, पड़ोस चाहिए। अभी जिंदगी है, अभी कमा भी रहे हैं हम और आप, क्या इस वक्त अपनी मेहनत की कमाई से हम किसी के आंसू पोंछकर अपने नबी का पड़ोस ना खरीद लें? मैंने बहुत दिन पहले एक साहब का ऐसे मान लीजिए समाचार सुने, उसके अंदर हिंदुस्तान का जो राष्ट्रपति है, शायद कानपुर से वो बेसिकली बिलोंग करते हैं, वहां से उन्हें दिल्ली शिफ्ट होना पड़ा। जो उनका असली मकान है वो किसी डॉक्टर ने लिया, और डॉक्टर से पूछा कि भाई आपने ये मकान कितने में खरीदा? तो जाहिर सी बात है, ₹2 रुपए में तो नहीं खरीदा होगा, यानी दुगनी चौगनी कीमत देकर के खरीदा। लेकिन डॉक्टर सीना चौड़ा करके कह रहा है, मालूम है कि ये किसका मकान है जिसमें हम रह रहे हैं? ये इस वक्त जो मौजूदा राष्ट्रपति है उसका मकान है, हमें ये मिला है, अब इसकी कोई कीमत नहीं है। इन बेहुदा लोगों के पड़ोस में या दुनियावी तरक्की याफ्ता लोगों के पड़ोस में आने का हमें इतना फख्र है, तो बताओ एक ईमान वाला जिसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस नसीब हो जाए, उससे बड़ा मालदार, उससे बड़ा फख्र करने वाला कौन हो सकता है? मेरे भाइयों, जिंदगी मौजूद है, कमाने के लिए हाथ पैर मौजूद है, मौका अच्छा है, आप अपनी कमाई से उन यतीमों के काम आ जाओ जो आज बेसहारा हो गए, कल तक उनके माँ बाप भी जिंदा थे। आप तस्वीरें उठा करके देखो, तुर्की की छोटी सी बच्ची मलबे से बाहर निकाली जा रही है, उसके आंखों के सामने बाप ने दम तोड़ा, मां ने दम तोड़ा, उसके भाई बहन और भाइयों ने दम तोड़ा, वो एक इकलौती बच्ची है। बताओ कौम की वो यतीम बच्ची नहीं है? अगर उसकी जगह पर आपके खानदान की बच्ची होती तो बताओ आपके आंसू रुकते? नहीं रुकते। तो फिर वो क्या उम्मत की बेटी नहीं है? वो क्या हमारे घर की बच्ची नहीं है? वो घर उनका घर नहीं है। हर पूरी की पूरी दुनिया में जो मुसलमान हैं, इन्नमल मुमिनूना इख्वा, हम सब भाई हैं। वो अलग बात है, उनका मुल्क तुर्की है, हमारा मुल्क हिंदुस्तान है, किसी का मुल्क अफगानिस्तान है, कोई अमेरिका में है, कोई लंदन में है। जो ईमान वाला है वो सब हमारे एक घर की सब तमाम के तमाम लोग अफराद हैं। अगर घर में किसी एक आदमी को तकलीफ होती है, पूरा घर रोता है। वो बच्ची जो यतीम हुई, क्या वो हमारी बच्ची नहीं है? क्या वो बच्ची जो यतीम हुई
ہوئی ہے اس کی بھی کوئی خالہ ہوگی، اس کے بھی والدین ہوں گے، اس کے بھی چچا اور تایا ہوں گے، اس کے بھی ننیحال اور ددھیال والے ہوں گے، اس یتیم کو سہارا کون دے گا؟ میرے بھائیوں، اللہ نے مجھے عطا کیا، آپ کو عطا کیا ہے، آپ اپنے مال سے اس یتیم بچی کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھے اور میرے نبی کا پڑوس خرید لے، اس سے آسان سودا دنیا میں کوئی اور نہیں ہوگا۔ جمعیت علماء ہند ہمارے پاس آئی، ہم نہیں جا سکتے تھے وہاں ترکستان کے اندر، وہ محلے کے اندر آ کر کے چندہ کرتی ہے اور آپ کا پیسہ ترکستان میں پہنچاتی ہے۔ 100 سال کے قریب ہو گئے جمعیت علماء ہند نے کام کیا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی دیوبندی مولانا لوگ ہیں، ہم وہاں پر پیسہ کیسے دے سکتے ہیں، ان کے ذریعے سے ہم غریبوں تک کیسے پہنچائیں گے؟ آپ غلطی پر ہیں۔ اس جمعیت کے اندر بریلوی لوگ بھی ہیں، اس کے اندر اہل حدیث لوگ بھی ہیں، اس کے اندر جماعت اسلامی بھی ہے، اس کے اندر علماء دیوبند بھی ہیں، ہر طبقے کا آدمی ہے، یہاں تک کہ غیر مسلم بھی اس کے اندر پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ جمعیت علماء ہند ہندوستان کے مسلمان بلکہ مظلوموں کی ایک بھرپور اور دبنگ آواز ہے۔ جہاں پر بھی ظلم ہوتا ہے وہاں جمعیت علماء ہند پہنچتی ہے، جہاں لوگ متاثر ہوتے ہیں وہاں جمعیت علماء ہند پہنچتی ہے۔ میں نے کبھی جمعیت کا کوئی عہدہ نہیں لیا، لیکن میں نے جمعیت کی خدمات کو قریب سے دیکھا ہے۔ وہ لوگ جو اپنا کیس نہیں لڑ سکتے، وہ جوان جن کو دہشت گردی کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا، ان کا کیس لڑنے والی کوئی اور تنظیم نہیں ہے، جمعیت علماء ہند ہے۔ جہاں پر بھی متاثر لوگ ہوتے ہیں، چاہے بنگال میں آپ دیکھ لیجئے، وہاں پر اگر سیلاب آتا ہے تو سب سے پہلے اگر کوئی تنظیم پہنچتی ہے تو وہ جمعیت علماء ہند ہوتی ہے۔ اسم میں سیلاب آیا، وہاں پر پہنچنے والی پہلی تنظیم جمعیت علماء ہند ہے۔ چاہے وہ بھاگلپور کا دنگا ہو یا سن 80 کا مراد آباد کا دنگا ہو، اس جمعیت نے ہر جگہ پر مسلمانوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر کے مدد لی اور مدد لوگوں تک پہنچائی۔ جب آپ متاثر تھے تو دوسرے لوگوں سے لے کر آپ پر لگایا، آج دوسرے متاثر ہیں تو ہم سے لے کر وہاں تک پہنچا رہی ہے۔ میرے بھائیو، افسوس ہوا جب یہاں پر جمعیت علماء ہند نے ترکی کے ان بیواؤں کے لیے، ان مسکینوں کے لیے جب آواز کو بلند کیا تو کل 7,000 روپلی آپ کے محلے سے گئے ہیں۔ کیا ہم اتنے غریب ہو گئے، کیا اتنے لاچار ہو گئے کہ اس محلے سے کل 7,000 روپلی جائیں گے اور وہ بھی ترکستان جائیں گے؟ بتاؤ کون سا انصاف ہے؟ آپ نے اپنی بیواؤں کے لیے، خاندان کی بیواؤں کے لیے، آپ نے اپنے گھر کے یتیموں کے لیے پورے محلے سے 7,000 اکٹھے کیے۔ حشر کے میدان میں تیار رہنا، کہیں وہ بیوائیں اور مسکین کھڑے نہ ہو جائے کہ مراد آباد کے مغل پورے میں رہنے والے یہ دیندار لوگ، یہ تہجد گزار لوگ، یہ ایمان والے لوگ، جب ہماری آواز ان تک پہنچی تو انہوں نے چندہ کر کے بھی 7,000 روپے پہنچائے۔ قیامت میں سوال ان بچیوں نے کر لیا، جواب نہیں دے پاؤ گے آپ۔ ہمیں کسی سے کوئی مطلب نہیں، ہم اپنی ذات میں یقین رکھتے ہیں، ہم اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اعتماد کی جہاں تک بات ہے، جمعیت علماء ہند معتمد علیہ، اسے کسی کے سورس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں ترکستان کو آج ہمارے پیسے سے سیراب ہونے کی ضرورت ہے۔ خدا کی قسم، آج ہماری محنتوں کا پیسہ اگر ترکی کے کسی یتیم کے پیٹ میں جانے والے ایک لقمے کا ذریعہ بن گیا، ہو سکتا ہے کہ اللہ اسی ایک لقمے کے بدلے میری اور آپ کی مغفرت کر دے۔ میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جو شخص بھی کسی مسلمان بھائی کے ساتھ اس کی تکلیف اور مصیبت میں کام آئے گا، اس کی تکلیف کو دور کرے گا، اللہ کے نبی وعدہ لے رہے ہیں، فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی قیامت میں اس کی تکلیفوں کو دور فرمائے گا۔ بتائیے، دنیا کی تکلیفیں بڑی ہیں یا حشر کی تکلیف بڑی ہے؟ حشر کی تکلیف بڑی ہے۔ ہم نے دنیا کی تکلیف کو دیکھا ہے اور ہمیں ایسا لگ رہا ہے، بار بار میں اس بات کو دوہرا رہا ہوں کہ وہ تو ترکی میں آیا ہے، ہم اور آپ پر تو کوئی عذاب نہیں آیا۔ اور اللہ نے اس کو، جیسے میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ میرے لیے دوبارہ بھی اس کے اندر عذاب لانا اور زلزلوں کا لانا کوئی بعید بات نہیں ہے۔ آج وہ متاثر ہیں، اللہ نہ کرے، ہم توبہ کرتے ہیں اس بات سے، لیکن اگر وہی ماجرا ہمارے ہندوستان میں ہوا ہوتا تو کیا معاملہ ہوتا؟ جس وقت سیلاب آتے تھے گاؤں میں، اب سے 20 سال پہلے، انہی گاؤں میں آپ کے اطراف میں جہاں ندیاں بہ رہی ہیں،
خوب قریب سے میں نے دیکھا اپنے بچپن میں، پورا گاؤں سیلاب سے متاثر ہے اور لوگ ایک اونچی جگہ پر کھڑے ہوئے آسمان کو تکتے ہوئے نظر آتے تھے کہ کوئی ہیلی کاپٹر آئے اور آسمان سے کوئی ایک تھیلی گرا کر کے چلا جائے تاکہ دوپہر کی بھوک کا انتظام تو ہو جائے۔ سیریا میں بچے آپ کی خوراک کا انتظار کر رہے ہیں، وہاں جو مددیں پہنچ رہی ہیں اللہ اس کو قبول فرمائے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے محلے سے وہاں پر خوراک پہنچے۔ میں چاہتا ہوں کہ قیامت میں وہ نادان بچیاں اور وہ بے سہارا بچیاں، وہ بیوائیں اور وہ لوگ جن کے سامنے ان کی اولادیں دم توڑتی ہوئی نظر آئیں اور انہیں احساس ہوا، آپ کو شاید یہ احساس نہ ہو کہ باپ کے سامنے جب اولاد تڑپ تڑپ کر کے مرتی ہے تو اس کا احساس کیا ہوتا ہے۔ وہ باپ، اس کی تصویر وہاں ہم نے دیکھی ترکی سے جو نکل کر کے آئی ہے، باپ اپنی بچی کا ہاتھ پکڑے ہوئے بیٹھا ہے، اس بچی کو ایک ملبے نے دبا رکھا ہے اور 3 سے 4 دن تک بھوکا باپ اپنی بچی کا ہاتھ پکڑے ہوئے خدا کی قسم بیٹھا ہوا ہے، اس انتظار میں ہے کہ کوئی آئے گا اور میری بچی کے اوپر سے ملبہ اٹھائے گا۔ اس سے کہا جا رہا ہے کھانا کھا لے، وہ کہتا ہے کھانا کیسے کھاؤں، میری معصوم بچی یہاں دبی ہوئی ہے۔ کیا کسی باپ کا دل لے لے گا کہ وہ اپنی بچی کو دفن کر کے وہ کھانا کھا لے؟ بچی دبی ہوئی ہے، اگر مر بھی جاتی تو ہو سکتا ہے صبر آ جاتا، تڑپتی ہوئی بچی ہے، باپ نے 4 دن کھانا نہیں کھایا اور اپنی بچی کا ہاتھ پکڑ کر کے بیٹھا رہا۔ اس تڑپ کا اندازہ شاید آپ کو نہ ہو، لیکن میرے بھائیوں وہاں پر جو ابھی بھی ملبے نکل رہے ہیں، لاشیں نکل رہی ہیں، ان کے لیے ہم سہارا تو بن سکتے ہیں، کیونکہ میرے نبی کا حکم ہے انک لتصل الرحم، کہ اے نبی آپ تو وہ ہیں جو رشتہ داریوں کو جوڑنے والے ہیں، آپ تو وہ ہیں جو لوگوں کا بوجھ اپنے کاندھوں پر اٹھانے والے ہیں۔ وتحمل الکلہ، ہم اس نبی کے امتی ہیں جو مسکینوں کا سہارا ہے، جس نبی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا جو یتیم کا کفیل ہو گیا وہ نبی کا ہو گیا، جو نبی کا ہو گیا وہ خدا کا ہو گیا۔ میرے بھائیوں موقع ہے، زندگی نے ابھی موقع دیا ہے، سمجھ جائیے۔ میں نے جمعیت علماء ہند کو فون کیا، حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم کا نواسہ میرا ساتھی ہے، میں نے کہا آپ کو آنا تھا تو مجھے کم سے کم اطلاع تو دے دیتے۔ ایسا نہیں ہے، میرے محلے میں بھی الحمدللہ اللہ والے لوگ موجود ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہاں اس محلے میں کچھ لوگ کم کمانے والے ہیں، لیکن مجھے اللہ کی ذات پر اتنا بھروسہ ہے اور 8 سال کی محنت پر اتنا بھروسہ ہے اس مسجد پر کہ اگر میرے محلے کا آدمی روزانہ کے 500 روپے بھی کما رہا ہے تو انشاءاللہ اس 500 میں سے 50 ان بیواؤں کے لیے، اس امت کے ان یتیم بچیوں کے لیے ضرور ہدیہ کر دے گا انشاءاللہ۔ میں نے ان سے کہا لیکن یہاں پر کوئی فراہمی نہ ہو سکی، ہو سکتا ہے کہ وہ اب درمیان ہفتے میں آپ سے ملاقات کرے۔ جس کے گھر پر بھی جائے ایک تصور کر لینا کہ اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے ان مصیبتوں میں ہمیں نہیں ڈالا، لیکن وہ بچے بھی ہمارے ہیں، وہ بھتیجیاں ہیں، ہماری بچیاں ہیں، ہماری جو بیوائیں ہیں، ہماری امت کی وہ بیوائیں ہیں جس کے میرے نبی نے ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مجلس میں تشریف فرماتے، ایک عورت اپنی تکلیف کو لے کر کے آئی، سارے صحابہ کو سمجھا رہے تھے، آپ اٹھ کر کے چلے گئے، آپ نے مجلس ختم کر دی، اس عورت نے اپنا دکھڑا سنایا، میرے حبیب نے فرمایا میری بہن آپ گھر چلی جاؤ، آپ کی مدد آپ کے گھر پہنچ جائے گی۔ مجلس کو چھوڑ دیا۔ ایک موقع اللہ نے دیا ہے اور اللہ نہ کرے اس عذاب سے ہماری امت دوچار ہو۔ اللہ تبارک و تعالی جو متاثرین لوگ ہیں ان کی خدمت کے لیے ہمیں اور ہمارے مال کو قبول فرما لے۔ اور اب بینر بھیج دیا ہے، ابھی لگاؤں نماز کے بعد یہاں پہ۔ اچھا، ہمارے امام صاحب ماشاءاللہ جمعیت کی طرف سے ان کو بھی شاید حکم آیا ہے کہ یہ باہر کچھ نہ کچھ انتظام رہے گا بینر کا۔ آج دیکھتے ہیں کہ آپ اپنی قوم کے یتیموں کے لیے کتنا کام کرتے ہیں۔ میں نے 8 سال تک کبھی کوئی چندے کی اپیل نہیں کی، ایک زمانے سے میں الحمدللہ خدمات دے رہا ہوں، لیکن یہ منبر قوم کا، آپ کا ہے، آپ کا ہے۔ کل کو اللہ نہ کرے آپ کو ضرورت پڑے گی، دنیا کے کسی منبر پر بھی کہنے کی ضرورت پڑی تو یہ کبھی حقیر پیچھے نہیں ہٹے گا، کیونکہ یہ منبر آپ کا ہے، آپ کے پیسے سے آپ کا گھر سیراب ہوگا۔ اللہ سے دعا کریں جتنا بھی ہے آپ خرچ کریں اور اس کی رسید لیں اور امید رکھیں انشاءاللہ یہ یتیم بچیاں حشر میں ہمارے لیے سفارش کا باعث بنیں گی انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مالوں کو قبول فرمائے، ہماری جانوں کو قبول فرمائے، متاثرین کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔